السلام علیکم پیارے پیارے دوستو، آج میں جو اسٹوری آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پیاری، بہت مزیدار۔ آج آپ کو سن کے بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے، جیسے مجھے مزہ آیا اس اسٹوری کو پڑھ کر۔ اس دنیا میں ہر آدمی کو سکون کی تلاش ہے۔ کوئی جنگل بیابان کا رخ کرتا ہے، کوئی نیند کی گولیاں کھا کر سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی قدرتی نظاروں میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ کریم بخش بھی سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ وہ گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے جب بہت عاجز آ جاتا تو ندی کے پل پر جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن انہوں نے امام تبارک علی سے اپنی تکلیف بیان کی اور مشورہ مانگا۔ تبارک علی نے کہا، میاں سنا ہے پڑوس کے گاؤں میں کثیر گنج میں ایک تجربہ کار حکیم ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے، ان سے مشورہ لے لو۔ اگلے دن کریم بخش اپنے گدھے پر سوار ہو کر حکیم صاحب کے طب پہنچ گئے۔ حکیم صاحب گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ کریم بخش کے کھانسنے کی آواز پر چونک کر آنکھیں کھولی اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض کو دیکھ کر بولے، سکون چاہتے ہو؟ جی سرکار، کریم بخش نے کہا۔ کتنا؟ جی بہت سا، یعنی مکمل۔ تو پھر جاؤ لوگوں کو لے آؤ۔ وہ کیوں جناب؟ بھائی مکمل سکون تو نہر کے پل کے پار والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ جی نہیں، اتنا نہیں، بس میں گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل غپاڑے پر بہت پریشان ہوں، ایک منٹ سکون سے نہیں گزرتا۔ گھر میں مرغا ہے؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ نہیں، مگر کیوں؟ کریم بخش نے بے تکے سوال کا سن کر کہا، آج ہی لے لو اور بس اب بھاگ جاؤ۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر منڈی سے ایک مرغا خرید لیا۔ بچے تو مرغا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے، اس کے ساتھ کھیلتے اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت بے وقت اذان دے کر کریم بخش کو عاجز کر دیا اور پھر حکیم صاحب کے پاس جا پہنچا اور ساری ردات سنائی۔ حکیم صاحب نے اونگتے ہوئے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کریم بخش نے حیرت سے پوچھا۔ جاؤ آج ہی بندوبست کر لو کتے کا۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پرسکون سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ کریم بخش نے سلیمان پٹھان سے ایک کتا خریدا اور گھر چل دیا۔ بچے کتے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ اب کتا اور مرغا مل کر شور مچاتے، گھر میں طوفان برپا رہتا۔ کریم بخش کا سارا سکون رہا سہا بھی غارت ہو گیا۔ بیچارہ پھر حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی بپتا سنائی۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ کریم بخش کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں، جاؤ آج ہی ایک تندرست گدھے کا انتظام کرو۔ کریم بخش نے بھولو دھوبی سے ایک گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغے، کتے اور گدھے نے شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہا، کریم بخش تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی غارت کر دیا، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ کریم بخش نے حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور ردات سنائی۔ گدھا واپس کر دو، حکیم صاحب نے حکم دیا اور کروٹ بدل کر خراٹے لینے لگے۔ کریم بخش نے واپسی پر بھولو کو گدھا آدھی قیمت میں واپس کر دیا۔ گدھے کے جانے کے اگلے دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ اگلے دن اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، کتے سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ حکیم صاحب نے خمیرہ گھونٹتے ہوئے کہا، نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے، کہہ تو دیا، کتے سے پیچھا چھڑاؤ۔ حکیم صاحب نے زور دے کر بولا۔ کتے کے جانے کے بعد تو کریم بخش کو سناٹا محسوس ہونے لگا، سکون کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی۔ مرغے کو بھی حلال کر ڈالو، حکیم صاحب نے مشورہ دیا۔ اب تو کریم بخش کی برداشت نہ ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مرغے سے گھر میں سب بہت محبت کرتے ہیں اور وہ دن جو وہ اذان نہیں دیتا دن ہی نہیں لگتا۔ ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسا ہم نے کہا ہے ویسے ہی کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے۔ حکیم بخش نے سختی سے کہا، مرتا کیا نہ کرتا۔ بیچارے کریم بخش نے مرغے سے بھی پیچھا چھڑایا۔ اب اسے محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ گھر کی خاموشی سے اسے وحشت ہونے لگی۔
اس نے سوچا کہ اب علاج ختم ہو گیا ہے، آخری بار حکیم صاحب سے مل لے۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی اور مخمل کی سیاہ ٹوپی سر پر سجائے بہت خوش چاندنی پر بیٹھے تھے۔ جب کریم بخش نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام کر لو، وہ یہ کہ بیوی اور بچوں کے ساتھ میکے بھیج دو، ان سے بھی پیچھا چھڑاؤ۔ یہ سن کر تو کریم بخش غصے کو برداشت ہی نہ کر سکا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب، اب تک میں آپ کا لحاظ کر رہا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا، آپ نے بے تکے مشورے کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے ہیں، ایک دن کے لیے بھی بیوی بچوں کو نہیں لے جانے دوں گا۔ تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اور اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کرو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ بیچ میں تھوڑی سی اٹک کر سنائی ہے، لیکن بس مجھے بہت